السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائی کرند، ایپیسوڈ نمبر 49 اینڈ 50۔ ایشل اپنے سامنے کھڑے میجر حسین ملک کو دیکھ رہی تھی، جو کہ میڈیسن دینے کے بعد اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے سے جانے لگا تھا کہ ایشل نے پیچھے سے آواز دی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ ایشل فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ باہر جا رہا ہوں، میجر حسین ملک اس کی طرف مڑ کر بولا تھا۔ تم نے کہا تھا بائی سے ملنے دو گے مجھے، ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے یاد ہے، میجر حسین ملک نے اس کو دیکھا تھا۔ ابھی ایشل کچھ کہتی کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو کیپٹن ایان ملک کی کال تھی۔ اس نے ایشل کی طرف دیکھتے ہوئے کال پک کی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا؟ میجر حسین ملک نے فوراً سے کہا تھا۔ نہیں بھائی، ہم نے پورے حیدرآباد کے ہاسپٹلز چیک کر لیے ہیں، کہیں نہیں ملا۔ پورا حیدرآباد دیکھ لیا لیکن ہمیں نہیں مل رہا۔ کیپٹن ایان ملک کی آواز آئی تھی۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھی بلڈ او نیگیٹو نہ ہو؟ میجر حسین ملک نے غصے سے چیخ کر کہا۔ او نیگیٹو بلڈ؟ ایشل نے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ یہ جو تم سب لوگوں کو لگتا ہے نا ہارون شاہ مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، بلکہ اس نے مر کر دوبارہ جنم لیا ہے، اور جنم بھی شیطانوں کی دنیا میں لیا ہے۔ امتیاز شاہ کی بات اسے یاد آئی تھی۔ احمر، ایشل نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر پکارا، جو خود پریشانی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ جی جانے احمر، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ امتیاز شاہ نے کہا تھا۔ اس نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ میجر حسین ملک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ میری بات تو سنیں، ایشل اس کا ہاتھ ہٹا کر بولی تھی۔ مجھے نہیں پسند تم اس گھٹیا شخص کا نام بھی اپنے منہ سے لو۔ میجر حسین ملک نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر کہا تھا۔ لیکن آپ کو سننا ہوگا، ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں ایشل، خاموش، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا۔ نہیں احمر، آپ کو سننا ہوگا، بھائی کی زندگی کا سوال ہے، ایشل اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا بولو، میں سن رہا ہوں، میجر حسین ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں آنسو تھے۔ اس نے کہا تھا، بابا زندہ ہیں۔ ایشل نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر بات کی تھی۔ اس کی بات پر میجر حسین ملک کو دھچکا لگا تھا۔ اگر آپ امتیاز شاہ تک پہنچ جاتے ہیں تو بابا تک پہنچنا آسان ہوگا، اور ان کا بلڈ بھی او نیگیٹو ہے، ایشل نے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ تمہیں یقین ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایشل، اگر وہ ہوتے تو تم لوگوں کے پاس آتے نا، میجر حسین ملک نے ایشل کی بات پر کہا تھا۔ اس کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ آپ ایک بار کوشش تو کریں پلیز، ایشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کوشش۔ میجر حسین ملک نے ایشل کو دیکھا تھا اور پھر موبائل نکال کر کیپٹن ایان ملک کو کال کی تھی۔ ہاں بھائی، کیپٹن ایان ملک نے کال اٹھاتے ہی کہا تھا۔ جہاں جہاں امتیاز شاہ کے اڈے ہیں اور وہ جہاں جہاں جاتا رہا ہے سب دیکھو، جیسے بھی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ میرے سامنے، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن بھائی، ہمیں اس کی نہیں، بلڈ کی ضرورت ہے، کیپٹن ایان ملک نے پریشان ہو کر کہا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میجر حسین ملک نے سختی سے کہہ کر کال رکھ دی تھی۔ اگر جو تم کہہ رہی ہو ویسا ہوا تو وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا؟ میجر حسین ملک نے پریشانی سے کہا تھا۔ مجھے بائی سے ملنا ہے ابھی، ایشل نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ابھی صبر میری جان، ایک بار بس خون کا انتظام ہو جائے، میجر حسین ملک نے ایشل کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ایشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر میجر حسین ملک نے اسے دیکھا تھا اور پھر کمرے سے نکل گیا تھا۔ 2 گھنٹے لگا کر کیپٹن ایان ملک نے اس کے ساری جگہوں کو دیکھا تھا اور پھر اب گیسٹ کو لے کر آ رہا تھا۔ اس نے فلیٹ میں لا کر اسے میجر حسین ملک کے قدموں میں پھینکا تھا۔ میجر حسین ملک نے اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر عاشر بھی وہیں پر موجود تھے۔ میجر حسین ملک اسے ایک روم میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ ان کا ٹارچر روم تھا۔ کیپٹن ایان ملک بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تو نے جو ایشل کے ساتھ کیا، ابھی اس کا حساب وقت نہیں آیا، یہ تجھے شکر ادا کرنا چاہیے، میجر حسین ملک نے اسے زمین پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیوں لائے ہو مجھے؟ امتیاز شاہ نے ڈر کر کہا تھا۔ اسے لگا تھا شاید اس کی موت سامنے کھڑی ہے۔
ہارون شاہ۔ میجر حسین ملک نے ہارون شاہ کا نام لیا تھا اور وہ گہرا مسکرایا۔ تو اس نے میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو اشارہ کیا تھا۔ امتیاز شاہ کو تو اس نے اشل کا ذکر بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ اس کے منہ پر مکہ مارا اور اس کو گرا دیا۔ خاموش، تیرے منہ سے تو کسی بھی لڑکی کا ذکر میں برداشت نہیں کر سکتا اور تو میری بیوی کی بات کر رہا ہے۔ میجر حسین ملک نے اس کے بازو پر زور سے کٹ مارا تھا۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ اوف، ابھی سے چیخ رہے ہو؟ ایسے نہ جانے کتنے کٹ تو تم نے میری بیوی کے وجود پر بھی مارے تھے، تب کچھ نہیں ہوا۔ میجر حسین ملک غصے سے چیخا۔ بھائی، ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے یاد کروایا کہ وہ اسے کیوں لائے تھے۔ ہارون شاہ زندہ ہے، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ امتیاز شاہ زور زور سے ہنس کر بولا تھا۔ لگتا ہے اسے کام میں لانا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ہتھوڑے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھا تھا اور اس کی انگلیاں سیدھی کی تھیں۔ اگر ایسا ایک بھی ہتھوڑا اس کے ہاتھ پر پڑتا تو اس کے ہاتھ کسی کام کے نہیں رہنے دے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ ابھی وہ مارنے ہی لگا تھا، اس سے پہلے ہی امتیاز شاہ بولا تھا۔ جلدی بتا، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ میں بتاؤں گا، پھر مجھے جانے دو گے؟ امتیاز شاہ نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا تھا۔ اگر تو بتائے گا، ایک بار تجھے چھوڑ دیا، لیکن اگلی بار ہاتھ آنے پر ایک ایک ہڈی توڑوں گا، میجر حسین ملک نے چیخ کر کہا تھا۔ اب جلدی سے بتاؤ، میجر حسین ملک نے غصے سے اس کے بالوں سے پکڑ کر کہا۔ ہاں، وہ زندہ ہے، امتیاز شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک اپنی پوری فورس کے ساتھ کنگ ایج کے بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ امتیاز شاہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے لاؤنج کی LID میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی گیٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ بات تو میجر حسین ملک بھی جانتا تھا، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے بڑے مزے سے کھڑا تھا۔ مجھے پتا ہے تم مجھے دیکھ رہے ہو، ہارون شاہ۔ میجر حسین ملک کے اس کا پرانا نام لینے پر وہ غصہ ہوا تھا۔ اس نام سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نام کے شخص کو تو شہزاد ملک نے دھوکہ دیا اور اس دوست کا دھوکہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ اس طرف آ گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، دروازہ کھولو، صرف میں ہی اندر آؤں گا، میجر حسین ملک نے ایک بار پھر چیخ کر کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ اندر گیا تھا۔ اندر دروازے تک جاتے جاتے اسے 2 منٹس لگ گئے تھے، اتنا بڑا بنگلہ تھا۔ میجر حسین ملک اندر آیا تھا۔ نیچے لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اوپر آ جاؤ، اس کے کانوں میں ایک آواز آئی تھی۔ وہ اوپر گیا تھا۔ اوپر کے لاؤنج میں کھڑا وہ LID کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، کیوں آئے ہو؟ کنگ ایچ نے میجر حسین ملک سے کہا تھا۔ میجر حسین ملک کی طرف اس کی پشت تھی۔ ہارون شاہ، میجر حسین ملک نے اس کی پشت کو دیکھ کر کہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا اور تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کنگ ایچ بغیر مڑے ہی بولا تھا۔ کازان شاہ، میجر حسین ملک کے منہ سے کازان شاہ کا نام سن کر وہ تڑپ گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد اپنے بیٹے کا نام سنا تھا۔ کیسے جانتے ہو؟ کنگ ایچ اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب کی بار میجر حسین ملک اسے دیکھ کر سچ میں حیران ہوا تھا۔ سر، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہاں پر صرف تمہارے سامنے کنگ ایچ کھڑا ہے، کنگ ایچ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہارون شاہ آپ ہیں؟ وہ بے یقین ہو کر بول رہا تھا۔ ہاں میں ہوں، کنگ ایچ نے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ آپ کا بلڈ O نیگیٹو میرے دوست کو ضرورت ہے، میجر حسین ملک پریشانی سے بول رہا تھا۔ تمہارا دوست؟ کنگ ایچ نے صوفے پر بیٹھ کر کہا تھا۔ ہاں، میرا دوست، آپ کا بیٹا، اسے ضرورت ہے اس وقت آپ کی، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش تھا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب سارا فیصلہ اس پر تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ میجر حسین ملک اسے لے کر اپنے فلیٹ آیا تھا۔ کنگ ایچ اس کا فلیٹ دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کنگ ایچ فلیٹ دیکھ کر بول رہا تھا۔ کیونکہ وہ یہاں ہے، میجر حسین ملک اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر عاشر بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیں گے بلڈ؟ ڈاکٹر عاشر نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر پوچھا۔ جی، میجر حسین ملک نے ڈاکٹر عاشر کے پوچھنے پر کہا۔
مجھے پہلے کازان سے ملنا ہے، کنگ ایچ نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ اوکے چلے، میجر حسین ملک نے اسے کہا اور اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں آ کر کنگ ایچ نے جب کازان شاہ کو دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے بیٹے سے مل رہا تھا۔ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کنگ ایچ نے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میجر حسین ملک نے کنگ ایچ کو دیکھے بغیر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خون دوں گا، کنگ ایچ نے کہا تو میجر حسین ملک نے ہاں میں سر ہلایا۔ نور الایمان پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں جو بات میجر حسین ملک نے بتائی اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کازان مجھے اتنے گھنٹوں سے کال نہ کرے؟ نور الایمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اگر کازان ٹھیک ہے تو میرا دل کیوں اتنا عجیب ہو رہا ہے اور وہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ نور الایمان پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ دعا بھی کمرے میں آئی تھی۔ اس نے نور الایمان کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے بابی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ دعا اس کے پاس آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کازان ٹھیک نہیں ہے۔ نور الایمان نے اپنا سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابی، رات ہی تو احمر بھائی سے بات ہوئی ہے، دعا اس کو پریشان دیکھ کر بول رہی تھی۔ لیکن کازان کا نمبر کیوں بند ہے اور ایشل، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نور الایمان نے پریشانی سے کہا تھا۔ بابی، بھائی گھبرائے ہوئے بھی تھے، دعا نے نور الایمان کو دیکھ کر کہا۔ نور الایمان بیڈ پر بیٹھی تھی، اس نے بال اپنے کان کے پیچھے کیے تھے۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یوں اچانک پلان بتایا بھی نہیں، نور الایمان پریشانی سے بولی تھی۔ تمہارے پاس بھائی کے اپارٹمنٹ کی ایڈریس؟ نور الایمان نے دعا کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بابی، لیکن بھائی کے روم میں شاید کچھ مل جائے، دعا نے نور الایمان کو پریشان دیکھ کر کہا۔ چلو کازان کے کمرے میں، نور الایمان نے دعا کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے تھے۔ کنگ ایچ نے بلڈ دے دیا تھا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں تھیں۔ تو کیا جس ایشل کی بات امتیاز شاہ اس سے کر رہا تھا کہیں وہ اس کی ایشل تو نہیں تھی؟ میجر حسین ملک اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ کیپٹن ایان ملک بھی وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر عاشر بھی اندر تھے۔ ایشل، کنگ ایچ نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ میجر حسین ملک نے اس کے ایشل کے نام لینے پر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ امتیاز شاہ جس ایشل کو کڈنیپ کر کے لایا تھا وہ میری ایشل تھی؟ کنگ ایچ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، میجر حسین ملک نے اس کے پوچھنے پر غصے سے جواب دیا تھا۔ مجھے ملنا ہے اس سے، کنگ ایچ نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ایسا، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا۔ بول رہے ہو تمہارا سر ہوں، کنگ ایچ نے ہلکا سا ہنس کر کہا تھا۔ سر، یہی تو بات شاکنگ ہے، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں اس بارے میں۔ میجر حسین ملک کھڑا ہو کر ان کے پاس آیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے ملک کے لیے جان صرف تم لوگ دے سکتے ہو؟ ہارون شاہ نے ہنس کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ سر، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں ان سب کے درمیان تو آپ کی جان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ میجر حسین ملک ان سے پیچھے ہوا تھا۔ لیکن مجھے خود پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ ہارون شاہ واپس بیٹھ گئے تھے۔ کیوں سر؟ میجر حسین ملک نے پریشان ہو کر کہا تھا۔ ہر سال پاکستان سے لڑکیاں بھیجنی ہوتی ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہو، اور ان کو شک نہ ہو میں یہ کرتا بھی ہوں، ہارون شاہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ لیکن جب مجھے تمہارا پتہ چلا تو پچھلے سال میں نے کسی طرح یہ انفارمیشن تم تک پہنچائی ہے، ہارون شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ انفارمیشن آپ نے بھیجی تھی؟ میجر حسین ملک حیران ہوا تھا۔ تمہاری طرف پچھلے 4 سال اس ڈپارٹمنٹ میں بھیجتا رہا ہوں، لیکن سارے ملک کے غدار نکلے، کوئی نہیں آیا، سب کو اپنی جان کی پرواہ تھی، ہارون شاہ ان سب کو دیکھ کر بولا تھا۔ سر، لیکن آپ بتا تو سکتے تھے نا، میجر حسین ملک نے ہارون شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ سب باتیں چھوڑو، مجھے ایشل سے ملنا ہے، ہارون شاہ نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ سر، وہ سامنے کمرہ، میجر حسین ملک نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہارون شاہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر عاشر باہر آئے تھے۔ میجر حسین ملک نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ میجر حسین ملک ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ میجر حسین ملک، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے،
ڈاکٹر عاشر نے میجر حسین ملک کے پوچھنے پر کہا۔ انشاءاللہ ہوش بھی جلدی آ جائے گا۔ ڈاکٹر انوشے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر انوشے، آپ کل دوپہر سے گھر نہیں گئیں، آپ کی مدر پوچھیں گی نہیں؟ میجر حسین ملک نے ان کے بیٹھنے پر کہا تھا۔ سر ڈونٹ وری، بائی کا ٹینشن تھا، وہ تو یہاں آپ کے پاس ہے۔ ماما کو میں نے کہہ دیا ہے میں اپنی فرینڈ کی طرف ہوں۔ ڈاکٹر انوشے نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میجر حسین ملک نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہارون شاہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ ایشل کمرے میں نہیں تھی، وہ شاید واش روم تھی اور وہاں بیٹھ گئے تھے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہارون شاہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ایشل بھی انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے ہارون شاہ کو دیکھ رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ کچھ دیر تو حیرانی کی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر ہارون شاہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ایشل بھی انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے ہارون شاہ کو دیکھ رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور کچھ دیر تو حیرانی کی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ بابا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہارون شاہ کو بھی سکون ملا تھا اس کا اپنے سینے سے لگے ہوئے۔ ہارون شاہ اسے اپنے ساتھ لگا کر اسے محسوس کر رہے تھے۔ اتنے سالوں سے اسے نہیں دیکھا تھا، یوں اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اور وہ امتیاز؟ ایشل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خاموش میرا بچہ، اس بے غیرت شخص کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہارون شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولے تھے۔ بابا، آپ سچ میں ویسے نہیں ہیں نا جو وہ کہہ رہا تھا؟ ایشل روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، آپ کا بابا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہارون شاہ نے اس سے سوال کیا تھا۔ کبھی بھی نہیں بابا۔ ایشل اس کے ساتھ ایک بار پھر سے لگ گئی تھی۔ میرا بچہ، میں بہت خوش ہوں کہ قازان نے تمہارا ہاتھ میجر حسین ملک کو دیا ہے۔ ہارون شاہ نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میجر حسین ملک کے نام پر اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے، اسے تو احمر نے مار دیا تھا۔ کیا اب تک نہیں پتہ چلا سب کو؟ ایشل نے حیران ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سے کہے اور کیا کہے گی۔ کیا پروفیسر احمد ملک تو اس کے دل میں رہتا تھا، اس کی جدائی بھی اسے قبول نہیں تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ ایسا ہو گیا، ہارون شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہی کہا تھا۔ ایشل ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا بس مسکرائی تھی۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر عاشر قازان شاہ کے پاس چلے گئے تھے۔ تب ہی فلیٹ کی بیل بجی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، کیپٹن ایان ملک بھی پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف گئے تھے۔ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے نور الایمان اور دعا عبائے میں دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ کون سا مری ہے یہاں پہ، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، نور الایمان اندر آتے ہوئے بول رہی تھی۔ دعا بھی اندر آئی تھی۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک حیران ہوئے تھے ان دونوں کو یہاں دیکھ کر۔ تم دونوں یہاں؟ میجر حسین ملک ان کی طرف دیکھ کر غصے سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ نور الایمان نقاب اتارتے ہوئے بولی تھی۔ تم دونوں یہاں کیسے آئی؟ جانتی ہو نا تمہاری حویلی سے نکلنا کتنا ان سیف ہے۔ میجر حسین ملک کو نور الایمان کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ آپ نے پھر مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ نور الایمان نے بھی غصے سے کہا تھا۔ اسی میں بھی کوئی بہتری تھی نا؟ میجر حسین ملک نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا۔ قازان کہاں ہے؟ نور الایمان نے اپنے دل میں آتا سوال پوچھا تھا۔ تبھی ڈاکٹر انوشے باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر عاشر کے ساتھ انوشے کو وہاں دیکھ کر دعا حیران ہوئی تھی۔ کیپٹن ایان ملک ڈاکٹر عاشر کے آنے پر فوراً سے نور الایمان کے آگے آ گیا تھا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ نور الایمان نے اپنے سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر نقاب کیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سائیڈ پر ہٹ گیا تھا۔ نور الایمان نے انہیں اگنور کیا اور پھر میجر حسین ملک کو دیکھا۔ بھائی، قازان کہاں ہے؟ نور الایمان نے پھر سے میجر حسین ملک سے سوال کیا۔ ڈاکٹر انوشے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ تھی اس دن کے منظر اس کے سامنے آئے تھے جب قازان شاہ نور الایمان کو
ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے کر آیا اور پھر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ تم جو بھی ہو لیکن انوشے کی شادی کازان سے ہی ہوگی، ہانیہ بیگم غصے سے بولی۔ کہا نا خالہ، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور دیکھ لیں کیونکہ مسز کازان شاہ یہاں موجود ہیں۔ نورالایمان نے اس کی بات پر غصے سے کہا۔ اسے اس دن کا منظر یاد آیا تھا جب وہ خود کو مسز کازان کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر انوشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صرف ایک شخص کی تمنا کی تھی، وہ بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ بھائی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ میجر حسین ملک کے خاموش رہنے پر وہ غصے سے بولی تھی۔ بھائی آپ بتائیں۔ اب کی بار وہ کیپٹن ایان ملک کی طرف مڑ گئی تھی۔ آؤ۔ میجر حسین ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ہارون شاہ بھی اشل کے ساتھ باہر آئے تھے۔ اشل نے بھی خود کو اچھے سے کور کیا ہوا تھا، اچھے سے دوپٹے سے منہ چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ نورالایمان کو احمر کے حصار میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن ابھی کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، اور وہ جان گیا تھا یہ حیرانی کس بات کی ہے۔ دعا ہارون شاہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہارون شاہ بھی نورالایمان کو میجر حسین ملک کے حصار میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ نورالایمان ہے۔ بابا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ ہارون شاہ اس کے اس طرح آنے پر حیران ہوئے تھے۔ دعا کو ابائے میں وہ پہچان ہی نہیں سکے تھے۔ دعا، ان کو حیران دیکھ کر اشل بولی تھی۔ وہ کافی پرسکون ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے نے بیٹے ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ اپنی بیٹی کو یوں چھپا ہوا دیکھ کر وہ خوش ہوئے تھے۔ بابا، آپ زندہ ہیں؟ وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہی بولی تھی۔ میری جان، جی۔ ہارون شاہ نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ نورالایمان حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اشل نے میجر حسین ملک کو غصے سے دیکھا تھا اور اس کے پاس آئی تھی۔ نورالایمان کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہارون شاہ کے سامنے لے کر آئی تھی۔ اس کا اصل مقصد اسے میجر حسین ملک سے دور کرنا تھا، کیونکہ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہی میجر حسین ملک ہے اور نورالایمان کا بھائی۔ بابا، یہ زینب پھپھو کی بیٹی نورالایمان، اشل نے ہارون شاہ کو دیکھ کر کہا۔ ہارون شاہ نے دعا کی سائڈ کیا تھا اور نورالایمان کو اپنے گلے لگا لیا۔ میری زینب کی آخری نشانی ہو میرا بچہ آپ۔ ہارون شاہ نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ نورالایمان کنفیوز یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آپ، اس کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ میں آپ کی زینب ماما کا بھائی، آپ کا ماموں، ہارون شاہ مسکرا کر بولے تھے۔ لیکن آپ تو اس دنیا میں نہیں تھے۔ نورالایمان حیران ہوئی تھی۔ لیکن اب تو آپ کے سامنے ہوں نا، ہارون شاہ مسکرا کر بولے تھے۔ چلے، میجر حسین ملک نے نورالایمان کو دیکھ کر کہا۔ نورالایمان ہارون شاہ کے پاس سے اس کے پاس آئی تھی۔ میجر حسین ملک نے پھر سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جی، نورالایمان نے ان کو دیکھ کر کہا۔ وہ سب لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کازان شاہ کی حالت دیکھ کر نورالایمان اور دعا دونوں ہی حیران ہوئی تھی۔ میجر حسین ملک اسے کازان شاہ کے پاس لایا تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑی سی پٹی کی ہوئی تھی، ہاتھ پر بھی پٹی تھی، اور بھی جگہ پر پٹیوں اور چوٹوں کے نشان تھے۔ نورالایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ حیرانی سے کازان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ میجر حسین ملک کے حصار میں وہ لڑکھڑائی تھی۔ بھائی، یہ نورالایمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ بھائی کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ اشل دعا کے پاس آئی تھی۔ دعا کے پوچھنے پر اشل خاموش رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ اسے بس نورالایمان احمر کے پاس اب بھی کھٹک رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ نورالایمان کیوں اس کے پاس ہے اور احمر نے اسے اپنے ساتھ کیوں لگایا ہوا ہے۔ کازان کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ نورالایمان میجر حسین سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میجر حسین تڑپا تھا۔ اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو؟ بتا دوں؟ میجر حسین ملک نورالایمان کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے جاننا ہے یہ سب کازان کے ساتھ کیسے ہوا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تکلیف ہو رہی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر، درد اٹھ رہا تھا دل میں۔ میں نے کیا ہے، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر نورالایمان نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ دعا اور ہارون شاہ بھی پریشان ہوئے تھے۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا بھائی؟ نورالایمان بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی بولنے پر اشل حیران ہوئی تھی۔ وہ احمر کو بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ نہیں میری گڑیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میجر حسین ملک کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کہہ دیں آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔
نورل ایمان اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ اشل کو یہ سب دیکھ دھچکا لگ رہا تھا۔ نہیں میری گڑیا، میں مذاق نہیں کر رہا، میجر حسین ملک اسے دور ہوتا دیکھ کر بولا تھا۔ نورل ایمان اب کیپٹن ایان ملک کے پاس آئی تھی۔ بھائی آپ بتائیں، بھائی مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ نورل ایمان نے کیپٹن ایان ملک کو دیکھا تھا، جو کہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا۔ نہیں میری گڑیا، یہ سچ ہے۔ کیپٹن ایان کی حامی پر اس کے پاؤں لڑکھڑائے تھے، وہ گرنے لگی تھی، لیکن میجر حسین ملک نے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ اس نے گردن مروڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن یہی سچ تھا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہوئی تھی اور میجر حسین ملک سے دور ہوئی تھی۔ کازان شاہ کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، لیکن کسی نے بھی غور نہیں کیا تھا۔ سب لوگ میجر حسین ملک اور نورل ایمان کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کے کانوں میں نورل ایمان کی آواز پڑی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ تو اسے اپنا جگری یار کہتے تھے نا؟ نورل ایمان کی اس بات پر اشل کو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ وہ اشل کے کردار کی صفائی دے رہا تھا۔ مجھے نہ جانے مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نورل ایمان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے وہ پوری قوت کے ساتھ اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ کازان شاہ نے بھی حیرانی سے اپنی بیوی کی شیرنی بنتے دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس نے کوشش کی تھی۔ میجر حسین ملک نے اپنی بہن کو دیکھا تھا، جس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اسے تھپڑ مارا تھا۔ بھلے ہی اس میں اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے تھپڑ میں دم ضرور تھا۔ کازان شاہ تو مزے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، مطلب کہ میجر حسین ملک کو تھپڑ پڑا، وہ بھی اپنی بہن سے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ میں اتنی عقل نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بات کی اور آپ نے انہیں یوں جانوروں کی طرح مارا ہے؟ نورل ایمان غصے سے بول رہی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ پاگل ہیں، ایک بات کی وجہ سے کوئی یوں مارتا ہے؟ آپ سچ میں سائیکو ہیں۔ انہوں نے صرف بھائی ہونے کے ناطے، انہیں شاید لگا کہ آپ کے دل میں کوئی خدشہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ہوا ہے کیا نہیں۔ جو بھائی اپنی بہنوں سے اتنی محبت کرتا ہو، انہیں پردے میں چھپا کر رکھتا ہو، وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ نورل ایمان نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ خود کو اس کا دوست کہتے ہیں، اتنے سالوں میں بس اتنا ہی سمجھ پائے تھے؟ آپ اسے اپنی فوجیوں والا زور آپ نے کازان پر نکال دیا، ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ وہ آپ کی بیوی کا بھائی ہے۔ نورل ایمان کا یہ بولنا تھا کہ اس کا شک جو وہ سوچ رہی تھی پچھلے کچھ منٹوں سے کہ بھائی کا دوست اور پروفیسر احمد ملک ایک ہی ہے، اب وہ کلیئر ہو گیا تھا۔ چلو وہ نہیں تو یہی سوچ لیتے ہیں وہ آپ کی بہن کا شوہر ہے۔ اگر یہ بھی خیال نہ آیا تو یہ سوچ لیتے کہ وہ آپ کا جگری یار ہے جو آپ پر جان دے دے گا۔ نورل ایمان کے یہ کہنے پر اسے وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ اسے بچانے کے لیے اپنے بازو پر گولی کھا چکا تھا۔ آپ سچ میں مجھے پاگل لگ رہے ہیں، جو صرف خود کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اور میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس نے انگلی اٹھا کر میجر حسین ملک کی طرف کی تھی۔ اب اگر آپ نے میرے شوہر کو ہاتھ بھی لگایا تو آپ کے ہاتھ میں خود توڑوں گی۔ اس کی فنی ہمت پر سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں ان پر ہی تھی، کسی کی بھی نظر کازان شاہ پر نہیں پڑی تھی، جو کہ مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے لیے اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر سٹینڈ لے رہی تھی۔ ہارون شاہ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ نورل ایمان ان کے کازان شاہ کی بیوی ہے۔ میجر حسین ملک خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ بغیر کسی کی بھی طرف دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک اچھے سے جانتا تھا کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ اپنے غصے میں خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب تو شور بھی تھا، کیونکہ اس کی پیاری گڑیا نے اسے یہ سب باتیں کہی تھیں۔ کازان، آپ کو ہوش آ گیا؟ سب سے پہلے ڈاکٹر انوشے کی اس پر نظر پڑی تھی۔ اس کے پوچھنے پر کازان شاہ کا منہ بن گیا تھا۔ سب لوگ اب کازان شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بار ان کا چیک اپ کر لیں، پھر آپ سب مل لیجئے گا، ڈاکٹر انوشے نے کہا تھا۔ ڈاکٹر انوشے یہاں میل ڈاکٹر بھی ہیں، وہ چیک اپ کر لیں گی، آپ جائیں، نورل ایمان نے اس کے کہنے پر کہا تھا۔ وہ تو اسے یہاں دیکھ کر ویسے ہی حیران تھی۔ نورل ایمان کی جیلسی دیکھ کر کازان شاہ مسکرایا تھا۔ اس کی بیوی پوزیسو تھی، اس کے یہ روپ بھی تھے، اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر انوشے نورل ایمان کے کہنے پر کمرے سے ہی نکل گئی تھی، آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر عاشر نے کازان شاہ کو چیک کیا تھا اور اس کے بعد ان سب کو دیکھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ کازان شاہ حیرانی سے ہارون شاہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظر اب ان پر پڑی تھی۔
بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کازان شاہ حیرانی سے بولا تھا۔ ہارون شاہ اس کے پاس آیا تھا اور پھر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بابا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا کہے۔ وہ ہارون شاہ کے گلے لگ کر یہی سوچ رہا تھا۔ بابا آپ کیسے؟ آپ کہاں تھے؟ کازان شاہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میرے بیٹے ابھی کچھ نہ سوچو، تمہاری حالت ابھی ایسی نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ہارون شاہ اس سے الگ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیپٹن ایان ملک بھی اس کے پاس تھا اور سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ بھائی نے اچھا نہیں کیا، کیپٹن ایان ملک بے چارگی سے بولا تھا۔ وہ تم چھوڑو، میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ کازان شاہ نے اس کے کہنے پر مسکرا کر کہا۔